اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا ایک وصف جو قرآن مجید میں ذکر کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی نشاندہی کی ہے۔ ان کی ایک برائی وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کی تحریف کر دیتے تھے، کبھی لفظوں کو بدل دیا اور کبھی اس کے معنی اور مفہوم جو اللہ کی مراد نہیں ہے وہ اپنی طرف سے وہ معنی اس کے اندر داخل کر دیتے تھے۔ بڑا معروف واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات لائی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر انہوں نے چھپا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو مسلمان ہو چکے تھے اور یہود کے عالم تھے، انہوں نے جب بتایا کہ اللہ کے رسول یہ آگے پیچھے سے پڑھ رہے ہیں اور درمیان سے وہ اس کو چھوڑ رہے ہیں، اس امت کی گمراہی کا یہ ایک بہت بڑا سبب تھا۔ آج ہم امت مسلمہ ہماری گمراہی کا بھی ایک بہت بڑا سبب جس کی طرف یہ امت جا رہی ہے وہ غلو اور تحریف ہے۔ غلو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی محبت میں بھی روا اور جائز نہیں رکھا ہے۔ حد سے بڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری جو وصیتیں فرمائیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ مجھے ایسے نہ بڑھا دینا کہ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا تھا۔ انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غلو اور حد سے بڑھ کر فضائل بیان کرنا یہ بھی امت کی گمراہی کا ایک سبب ہے۔ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، سچی بات ہے رات کو نیند نہیں آتی، جو صورتحال ہم دیکھتے ہیں، جھوٹ، بہتان اور اس قدر فریب اور دجل وہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو رہا ہے کہ ہمارے جیسے یا آپ جیسے عام لوگوں کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ اس امت کے مقدس گروہ کے بارے میں جس قدر دجل اور فریب اور جھوٹ سے کام لیا جا رہا ہے، در حقیقت یہ اسلام کو کھوکھلا کرنے کی ایک سازش ہے جو ہر دور میں رہی ہے اور اس کے طریقہ کار بدلتے رہے ہیں، لیکن شاید آج امت اپنی ان ذمہ داریوں کی طرف توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے جو ہر دور میں ایک امت کی اور امت کے ہر فرد کی ہونی چاہیے۔ یہ سوشل میڈیا یہ ایک ایسا زہر ہے کہ جب آپ بار بار ایک چیز آپ کی آنکھوں سے گزرتی ہے، آپ دن میں 100 دفعہ موبائل کھولتے ہیں، فیس بک کھولتے ہیں، واٹس ایپ کھولتے ہیں، ایک چیز کا جب بار بار تکرار ہوتا ہے آپ کے دل و دماغ میں وہ چیز بیٹھتی چلی جاتی ہے۔ آپ نے بھی وہ کہانی شاید سنی ہوگی بچپن میں کہ کوئی بندہ بھینس لے کے جا رہا تھا تو آگے سے ٹھگ وہ اسے ٹکر گیا۔ انہوں نے طریقہ واردات یہ کیا کہ وقفے سے جگہ پہ کھڑے ہو گئے، پہلے کہنے لگا بھائی یہ گدھا بیچنا ہے، تو اس نے وہ ڈانگ اپنی سوٹا نکالا، اس نے کہا دفع ہو جاؤ، میں بھینس لے کے آ رہا ہوں۔ 2-4 بندے وہ اسی طرح اسے تکرار کے ساتھ کہتے رہے بھائی گدھا بیچنا ہے، تو اس کے دماغ کے اندر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میں وہ گدھا ہی خرید کے لا رہا ہوں۔ بالآخر وہ بیچنے پہ مجبور ہو گئے۔ آج ہمارے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے، ایسا جھوٹ اور فریب وہ بار بار ہماری نظروں سے گزارا جا رہا ہے کہ ہم کئی دفعہ ایسے حقائق جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں پڑھتے ہیں، ہمارے دل و دماغ کے اندر ان کے بارے میں تردد آنا شروع ہو جاتا ہے اور شبہات کا ہم شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث کے نام، حدیث تو صحیح ہے لیکن اس کا معنی اور مفہوم اس کو تحریف کر کے جو پیش کیا جا رہا ہے معاشرے کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، لوگ سوالات کرتے ہیں، میں نے مناسب سمجھا کہ اس حوالے سے عرض کر دوں۔ میں نے پہلے 3-4 درس اس موضوع پہ دیے تھے کہ ہم سب کا ایمان یہ ہے کہ صحابہ کرام بشمول اہل بیت وہ سارے کے سارے جنتی لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب کیا۔ بحیثیت انسان ان میں کمزوریاں بھی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکیوں کی وجہ سے ان کے لیے پہلے سے بشارت دے دی، وہ اللہ کے پاس چلے گئے اپنا کردار ادا کر کے، اور ان کا کردار آج بھی پوری دنیا میں نظر آ رہا ہے۔ مشرق سے لے کے مغرب تک اسلام وہ انہی کی بدولت آج زندہ ہے۔
لیکن کئی ایسے جھوٹ جو ہے وہ محبت کے نام پہ معاشرے کے اندر پھیلا دیے جاتے ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ ایک فریق سے محبت، شاید اس وقت تک آپ کی محبت قابل اعتبار نہیں ہے جب تک آپ دوسرے کو گالی نہ دیں۔ یہ انداز جو ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، نہ اسلام نے جو ہے اس کو سکھایا ہے، اور صحیح فضائل کو ترک کر کے فریب کا سہارا لے کر اور دوسرے کو کفر تک پہنچانے کے لیے ایسا انداز اختیار کیا جاتا ہے اور کہ انسان جو ہے وہ دنگ رہ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اپنا جوتا یا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا جوتا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوتے کو جو ہے وہ ٹانکا لگا رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے قرآن کے نزول پہ لوگوں کے ساتھ قتال کیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس قرآن کو حق نہیں مانتے تھے، تو ایک شخص جو ہے ایک زمانہ آئے گا وہ قرآن کی تعویل اور تفسیر کے اوپر لوگوں سے قتال کرے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول میں، فرمایا نہیں تم نہیں، ھذا خاصف النعل، یہ جو جوتے کو ٹانکا لگا رہے ہیں یہ صاحب یعنی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقیناً یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اب اگلا جو اس میں جو ہے وہ مرحلہ اختیار کیا گیا، اس میں تحریف کرنے کی کوشش کی گئی، وہ لوگوں کو یہ باور کروایا گیا کہ ایک طرف سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسری طرف سیدنا علی المرتضیٰ تھے، لہٰذا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پیروکاروں نے قرآن کی تفسیر کا انکار کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی جو ہے وہ تفسیر کے اوپر ان لوگوں کے ساتھ قتال کیا۔ حالانکہ ایسا قطعاً نہیں ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف قرآن کی دلائل جو ہے وہ نہ کبھی پیش کیے، نہ سیدنا معاویہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی جو ہے وہ قرآن کے دلائل پیش کی، بلکہ خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبوں میں یہ بات موجود ہے کہ ہمارا اور اہل شام کا جو اختلاف ہے، الا اختلفنا فی دم عثمان، ہمارا اختلاف صرف سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزا دینے کے طریقہ کار میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موقف یہی تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا ملنی چاہیے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مطالبہ یہی تھا، لیکن طریقہ کار میں اختلاف ہوا اور وہ اختلاف جو ہے وہ طول پکڑ گیا۔ اب جو آیات کی تنزیل کے اوپر قتال کا معاملہ ہے تو وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خارجیوں کے ساتھ جب قتال کیا ہے تو وہ قرآن کی تفسیر کے حوالے سے ہوا یوں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معاہدے کے اوپر متفق ہوئے اور یہ کہا کہ فلاں فلاں شخص جو ہے وہ دونوں کی طرف سے بات سنیں گے، مذاکرات ہوں گے اور اس کے بعد وہ جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ جو ہے اس کو تسلیم کیا جائے گا۔ یہ نوبت آنے سے پہلے ایک گروہ جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ اٹھا کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہوا اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کافر کہا، نعوذ باللہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کافر کہا اور کہا کہ ان الحکم الا للہ، حاکم اور ثالث صرف اللہ ہے، کوئی دوسرا بندہ ثالث نہیں بن سکتا۔ حضرت علی نے نعوذ باللہ ثالث بنا کر کفر کیا ہے اور اسلام سے جو ہے وہ نکل گئے ہیں، لہٰذا یہ دوبارہ جو ہے وہ کلمہ پڑھیں، حضرت معاویہ بھی دوبارہ کلمہ پڑھیں ورنہ ان کے خلاف جو ہے وہ قتال کریں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلمۃ حق ارید بہ الباطل، یہ قرآن کی بات تو سچی ہے ان الحکم الا للہ، لیکن ان کی مراد باطل ہے، یہ جو مفہوم لے رہے ہیں یہ باطل مفہوم ہے، یہ درست نہیں ہے۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خارجیوں کے خلاف قتال کیا اور ان کو قتل کیا اور ان کے نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی، انہوں نے خارجیوں کو جو قتل کیا ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی، جبکہ پہلے سیدنا معاویہ کے ساتھ جو خلافات تھے جو مسلمان وہاں جو ہے وہ شہید ہوئے ان کی باقاعدہ نماز جنازہ بھی پڑھی گئیں اور انہیں جو ہے وہ مسلمان ہی کنسیڈر کیا گیا۔
لیکن ان خارجیوں کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا موقف جو ہے وہ بڑا سخت تھا۔ تو یہ تعویل قرآن کی تفسیر کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے قتال کیا ہے، وہ قتال خارجیوں کے خلاف تھا، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف نہیں تھا۔ یہ میں نے گزارشات آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، بہت سارے ایسے فریب اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے وہ ہماری نگاہ سے گزرتی ہیں اور ہمارے دل و دماغ پہ کئی دفعہ ایسا گہرا اثر چھوڑتی ہیں کہ ہم اپنے ایمان کا بھی بسا اوقات سودا کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے بارے میں اپنے دلوں سے ہر قسم کی نفرت، بغض، کینہ جو ہے اس کو دور رکھنے کی اللہ توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔